السلام علیکم، یوٹیوب چینل الفجر کے ساتھ میں ہوں عفیفہ راؤ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سماج۔ اس سے پہلے کے پروگرام میں جیسا کہ مفتی عبدالقوی صاحب نے ہمیں ایک جو ہے وہ سوال ہم تک چھوڑا تھا کہ وہ ہمیں آنے والے پروگرام میں بتائیں گے کہ کیا پلید چیزیں جو ہے وہ بھی حرام ہوتی ہیں یا حرام چیزیں جو ہیں وہ پلید ہو سکتی ہیں، تو اس کے بارے میں ان سے جانیں گے اس پروگرام میں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، آپ نے پچھلے پروگرام میں ایک سوال چھوڑا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ آنے والے پروگرام میں اس کی وضاحت کروں گا کہ پلید میں اور حرام میں جو ہے وہ کیا فرق ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرام کا تعلق تو ہے نا ہماری غذا سے، ہمارے مشروبات سے، ٹھیک ہے، اور جو چیزیں ہمارے لیے بطور خوراک کے ہیں، وہاں اللہ کے قرآن نے بھی، حضور کے فرامین نے بھی، اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے فقہا نے بھی اور ائمہ نے ہر حوالے سے کہ خشکی کے یہ جانور، پانی کے یہ جانور، فضا میں اڑنے والے یہ جانور، چرند پرند، یہ حلال یہ حرام، اور جہاں وضاحت نہیں تھی پھر قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے ائمہ نے، ہمارے فقہا نے قیاس کر کے کہ چونکہ یہ پرندہ حلال ہے تو یہ اس سے ملتا جلتا ہے۔ اب جس طرح میں مثال دیتا ہوں، اب گائے جو ہے یہ عالم عرب میں تھی اور اب بھی موجود ہے، لیکن یہ بھینس جو ہے یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بر صغیر والوں کو عطا فرمائی ہے۔ ٹھیک، اب جب اس کا دودھ، اس کا گوشت، پھر اس کی قربانی، اس زمانے کے علماء نے کہا کہ چونکہ یہ گائے کی مانند ہے، اس وجہ سے اس وجہ سے اس وجہ سے، اگر خدا نہ خواستہ ہم منفی سوچ لیتے، ہم کہتے کہ نہیں یہ تو خنزیر کی طرح بھی ہے، اس کی بھی 4 ٹانگیں ہیں، اس کی بھی 4 ٹانگیں ہیں، اس کے بھی بچے ہوتے ہیں، اس کے بھی بچے ہوتے ہیں، یہ بھی دودھ دیتا ہے وہ بھی، تو خدا نہ خواستہ اس زمانے میں کہا جاتا کہ بھینس اس لیے حرام ہے چونکہ یہ خنزیر کے مشابہ ہے۔ لیکن ہمارے فقہا نے، ہمارے حضرات نے بہت بڑی حکمت کی بات کی کہ انہوں نے کہا کہ ہم گائے کے ساتھ، اسی طرح میں جب آسٹریلیا میں گیا تو وہاں ایک خاص قسم کا ایک جانور ہے، وہ دیکھنے میں تو اس کی طرح ہے جس طرح ہرن ہے، اور جب چال چلتا ہے تو بکری کی طرح ہے، جب بھاگتا ہے تو آگے 2 ٹانگیں اٹھا لیتا ہے، نہ اس وقت بکری ہوتی ہے نہ وہ ہرن ہوتا ہے۔ اب وہاں کے علماء نے یہ کہا کہ یہ چونکہ ہرن کے مشابہ ہے اس حوالے سے، بکری کے مشابہ ہے اس حوالے سے، اسی طرح ہمارے فقہا نے بھی کہہ دیا کہ جناب جو اڑنے والے پرندے ہیں ان کے اندر اگر اس کا چونچ اس طرح ہے تو سمجھو حلال ہے، اس طرح ہے تو حرام۔ اسی طرح میں آپ ذرا سننے والوں کو دلچسپی کے لیے کہتا ہوں، اب جو سمندر کے اندر یا پانی کے اندر جو جانور ہے، آج تک ہمارے فقہا اور ائمہ قطعی طور پر یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ ان میں سے کون سے حلال ہیں اور کون سے حرام ہیں۔ جس فقہ کے ساتھ میرا تعلق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا، ہمارے ہاں تو مچھلی حلال ہے، اس کے علاوہ جتنے پانی کے اندر اور سمندر کے اندر چیزیں ہیں وہ حرام ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہم مچھلی استعمال کرتے ہیں، جھینگا مچھلی، تو ہمارے ایک بہت بڑے پاکستان کے مفتی ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے کہا کہ جھینگا مچھلی حرام ہے۔ اب میرے پاس جب بات آئی تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جی میرا عقل یہ نہیں مانتا کہ میں ادھر مچھلی کا لفظ بھی استعمال کروں کہ جھینگا مچھلی، پھر یہ بات بھی کہوں کہ حرام ہے۔ اب جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کیڑا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ مفتی عبدالقوی ایک ذہانت کا نام ہے۔ میں نے ان کو کہا، میں نے کہا یوں کرتے ہیں کہ حضور کا فرمان مبارک یہ ہے کہ جو پانی کا مردار ہے، کیونکہ مچھلی بیچاری کو نہ ذبح کیا جاتا ہے نہ نہر کیا جاتا ہے، بلکہ اس کو اٹھا کے باہر پھینکا، تھوڑی دیر کے بعد وہ بیچاری دنیا سے چلی گئی۔ تو میں نے کراچی والے علماء حضرات کو کہا، اور جو وہاں کے تاجر برادری تھے، اور چونکہ دبئی ابو ظبی کے اندر بھی جو مچھلی منڈی کا کام کرتے ہیں وہ زیادہ تر ہمارے جناب وہاں پاکستان سے اور میرے سرائیکی علاقے کے، میں نے ان کو کہا، میں نے کہا فیصلہ یوں کر لیتے ہیں کہ مفتی صاحب جنہوں نے کہا حرام ہے اور میں کہہ رہا ہوں حلال ہے، جھینگا مچھلی کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، اگر مچھلی کی طرح بغیر ذبح کیے کہ مر جاتی ہے تو سمجھو یہ مچھلی ہے، اور اگر نہیں مرتی تو الحمدللہ مسئلہ حل ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ جھینگا مچھلی اسی مچھلی کی مانند ہے، اس کو جب ہم پانی سے باہر پھینکتے ہیں تو یہ آ کے مر جاتی ہے۔ اب جو سوال آپ نے کیا، اس سوال کے اندر اب ہمارے سامنے یہ بات ہے کہ ہم طے کر لیتے ہیں کہ اس وقت جو ہماری گفتگو ہے وہ صرف مشروبات پہ ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اپنی گفتگو کو اس متعدی مرض کی وجہ سے الکوہل کی طرف لے آتے ہیں اور اس کو جناب اس احتیاطی تدابیر کے اندر لے آتے ہیں۔ بالکل۔ اب ایک بات تو کلیئر ہو کر رہا ہوں میں، اور انشاءاللہ مفتیان کرام ناراضگی نہیں فرمائیں گے، کہ ہر وہ چیز جو حرام ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نجاست یعنی پلید بھی ہو۔ بالکل۔ پلیدی کا باب علیحدہ ہے، یعنی نجاست کا باب علیحدہ ہے۔
اور حلال و حرام کا باب علیحدہ ہے۔ مفتی عبدالقوی طالب علمانہ تحقیق میں یہ بات آج بڑی وضاحت سے کہہ رہا ہے کہ ہر پلید چیز حرام نہیں ہے اور ہر حرام چیز پلید نہیں ہے۔ اس پر مفتیان کرام سے بھی لوگ اپنی طرف سے پوچھ لیں، اگر مجھے کہیں گے تو میں اس کی ضمن کے اندر دلائل وغیرہ دے دوں گا، وہ بھی ان سے دلائل پوچھ لیں کہ مفتی عبدالقوی نے ایک بات کہی ہے کہ ہر حرام چیز پلید نہیں اور ہر پلید چیز حرام نہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں، چونکہ ہماری بات ایک متعدی مرض کے حوالے سے ہے، وبا کے حوالے سے ہے، اب جو چیز ہم استعمال کر رہے ہیں اس کا نام ہے الکوہل۔ جب الکوہل کو استعمال کر رہے ہیں اب ہے وہ حرام، کیونکہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ وہ نشہ آور ہے اور ہم سمجھ لیتے ہیں وہ خمر ہے جو حضور کے زمانے میں تھی۔ اب یہ نہیں، لیکن یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آپ نے پچھلے پروگرام میں یہ بات ہمیں وضاحت فرمائی تھی کہ اگر کوئی بھی چیز استعمال کرنے سے آپ کے ذہن پہ کوئی خمار والی کیفیت نہیں ہوتی تو اٹ مینس کہ وہ اس طرح سے جو ہے وہ حرام یا نہیں ہو سکتی۔ تو اگر ہم الکوہل کی ایک مقدار یوز کرتے ہیں جو جس کا کہ بطور دوائی اگر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں کہ جس کا دماغ پہ اس طرح سے خمار نہ ہو تو وہ استعمال کیا جائز ہوگا؟ کیونکہ بہت سی ادویات میں سننے میں آیا ہے کہ یہ استعمال ہوتی ہے۔ جی ہاں، میں اب اس کو تینوں صورتیں بتا دیتا ہوں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جو ہم الکوہل استعمال کر رہے ہیں اور ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ خمر ہے اور ساتھ یہ بھی مان لیتے ہیں کہ یہ نشہ آور ہے، اب اس کا معنی ہے کہ یہ حرام ہے۔ اب اس کی میں نے وضاحت کر دی کہ ہر حرام چیز مشروب ہو یا غذائیت میں ہو وہ پلید نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ جی بالکل۔ اب اس کے بعد یہ آ گیا کہ ہم اب اس کو جب استعمال کر رہے ہیں اس کا تعلق ہمارے ذہن سے نہیں، ہمارے اس جسم سے ہے، جس کے اثرات ہماری زبان تک بھی نہیں جاتے، ذائقے کی طرف بھی نہیں جاتے، ہمارے گلے کے اندر بھی نہیں اترتے اور اس کے اثرات ہمارے ذہن کی طرف بھی نہیں جاتے۔ ہم اب اس پہلو کو دیکھ لیں۔ معنی یہ ہوا کہ ہر وہ چیز جو الکوہل کی صورت میں ہے اور وہ ہمارے ذہن تک نہیں جا رہی، ہمارے حلق میں نہیں جا رہی، ہمارے خوراک اور غذا کا حصہ نہیں بن رہی، اس کا جسمانی طور پر بیرونی حوالے سے استعمال کرنا معنی ہو گیا کہ شرعاً جائز ہے۔ اب یہ صورتحال ہو گئی کہ ایک متعدی مرض آ گئی۔ اب متعدی مرض کے اندر جناب مفتی عبدالقوی سے پوچھا جائے کہ یہ جی ہم الکوہل کو ہم نے استعمال کرنا ہے ہاتھوں کے لیے بھی، اور وہی ماہرین فن کہتے ہیں کہ جی اگر اس کو پی لیا جائے تو یہ بھی اس متعدی مرض کے خاتمے کے لیے اور اس متعدی مرض سے بچنے کے لیے یہ بھی آپ کی زندگی کے لیے اور صحت کے لیے ضروری ہے۔ نہیں، لیکن مفتی صاحب یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گی کہ ہم لوگوں نے ایک خاص ملک میں یا کچھ علاقوں میں یہ بھی دیکھا کہ اس جہاں پہ لوگوں کو یہ جو ہے وہ علم تھا کہ اگر اس کو تھوڑا سا پی بھی لیا جائے تو ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ اس سے ان کو کوئی افاقہ ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے اس کی اتنی مقدار پی لی کہ ان کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ تو اس بارے میں بھی تھوڑی مطلب لوگوں کو آپ گائیڈ کریں کہ ماہرین جو مقدار بتا رہے ہیں یا جو بطور دوائی اس کو استعمال کرنے کی ہدایت اگر دی گئی ہے تو اس کو اس حد تک ہی کنزیوم کرنا چاہیے جتنا کہ آپ کے لیے ضروری ہے، مطلب اس کو کوئی موقع نہ سمجھیں کہ اب وہ اس کو لیں اور جتنا مرضی استعمال کر لیں۔ محترمہ، میں یہی بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرا جو اسلام ہے نا وہ اعتدال کا دین ہے۔ بالکل۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو زیادہ خوراک کھانے کی وجہ سے، مثلا مچھلی اب حلال ہے، وہ کھائی جا رہے ہیں، دودھ اب پینا جو ہے وہ حلال ہے، لیکن پیے جا رہے ہیں۔ اس پر ایک تھوڑا سا لطیفہ بھی سنا دوں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کہا تھا کہ عام لوگوں کے اندر تو یہ بات ہے کہ انہوں نے کم کھایا اور دنیا سے چلے گئے، لیکن مولوی صاحبان کی برادری ایسی ہے جو آج تک کم کھانے سے نہیں مرے، زیادہ کھانے سے مرے ہیں۔ صحیح۔ ایک ہے اعتدال کے راستے کو چھوڑنا، وہ تو ہم دودھ جیسی نعمت بھی زیادہ پی لیں گے ہو سکتا ہے بیمار ہو جائیں اور دنیا سے چلے جائیں، مچھلی جیسی نعمت کو کھائیں، گوشت کو کھائیں، حلال گوشت کو کھائیں، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ اب موضوع یہ ہے کہ کیا اگر ماہرین طب کہتے ہیں کہ ہومیوپیتھک کی یہ دوا جس کے اندر 99% جو ہے وہ الکوہل ہے، یا آج میرے زمانے کے اندر ماہرین طب کہتے ہیں کہ کسی متعدی مرض سے بچاؤ کے لیے الکوہل کو اتنے مقدار میں پی لیا جائے تو یہ آپ کی زندگی کے لیے اور صحت کے لیے، اسی لیے میں آج آپ کے پروگرام میں ایک ضابطہ بتا رہا ہوں۔ ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو حرام ہے، قرآن سے پوچھتے ہیں مثلا کیا چیز، قرآن کہتے ہیں المیتہ، مردار حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، باقی چیزوں کے بارے میں بھی قرآن نے کہا، لیکن ہم آج محدود اور مخصوص پروگرام اسی میں رہتے ہیں۔ اب جس وقت ان چیزوں کو جن کو اللہ کے قرآن نے حرام کہا وہ یقیناً حرام ہے، ہر اہل علم کے حرام ہے، ہر اہل دانے، ہر کلمہ گو کے حرام ہے۔
اب یہ چیزیں کب حلال ہو جاتی ہیں؟ دو شرائط کے ساتھ. ہر حرام چیز مشروب کی صورت میں ہو، خوراک کی صورت میں ہو، وہ دو شرائط کے ساتھ حلال ہو جاتی ہے. ایک انسانی زندگی کے لیے فامن استر، قرآن کہہ رہا ہے کہ مفتی عبدالقوی نے محسوس کیا کہ میں برازیل کے اندر یا فلاں ملک کے اندر ہوں، مجھے جناب اس وقت جو غذا دی جا رہی ہے یا میری یہ لائن والے جو مجھے غذا دے رہے ہیں، میں اتنی حد تک تو اس کو برداشت کر سکتا ہوں. لیکن اگر میں جو وہاں پانی میسر نہیں ہے، ہر طرف جناب جو خمر ہے، ہر طرف سے جناب الکوہل ہے، جتنی دیر میں پیاس کے اندر رہ سکتا ہوں، لیکن بعد میں محسوس کرتا ہوں کہ اب میرے استطاعت میں نہیں رہا. اللہ کے قرآن نے فوراً کہا کہ لا یکلف اللہ نفسا، تمہاری جان کا بھی تمہارا حق ہے، تمہاری روح کا بھی تمہارا حق ہے. اپنی اس استطاعت اور وسعت کے مطابق تم مکلف ہو. جب استطاعت تمہارے اندر ختم ہو جائے، اب تم اس حالت کے اندر، اب بطور ضابطہ کی جو میں بات بتا رہا ہوں کہ ہر مشروب حرام، ہر غذا حرام انسانی زندگی اور صحت کے لیے حلال ہو جاتی ہے. جب مفتی عبدالقوی کی صحت کا مسئلہ آئے گا، مفتی عبدالقوی کی زندگی کا مسئلہ آئے گا، اب تمام مشروبات جو حرام ہیں وہ حلال ہو جائیں گے، تمام وہ خوراکیں اور غذائیں جو حرام تھیں وہ حلال ہو جائیں گے. دوسری صورت یہ ہے کہ مفتی عبدالقوی کو اس وقت کھانا تو میسر ہے، ہر طرح کی حلال چیزیں بھی میسر ہیں، حلال ہر طرح کا مشروب حلال بھی موجود ہے، لیکن ماہرین طب یہ کہتے ہیں کہ مفتی عبدالقوی کی جو اس وقت صحت ہے اس کے لیے روح افزا نہیں چاہیے. اس وقت مفتی عبدالقوی کو الکوہل جو ہے وہ شفا دے گا. تو دوسری صورت یہ ہوئی کہ ہر وہ چیز جو، ہر مشروب جو حرام ہے، ہر غذا جو حرام ہے، ماہرین طب، حکیم حاذق، ہمارے ماہرین ڈاکٹرز، اسی طریقے میں ہمارے جو سائنسدان ہیں، وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ صحت کے لیے اور زندگی کے لیے آپ یہ چیزیں استعمال کریں. اب میرے سامنے وہ حدیث مبارک آ گئی، بڑے اختصار کے ساتھ کہتا ہوں. اہل مدینہ میں ایک قوم آ کے آباد ہوئی، ان کو مدینہ منورہ، میں تو نہیں کہتا ادب کی وجہ سے، بہرحال وہاں کی آب و ہوا انہیں اچھی نہ لگی، حالانکہ صحابہ تھے، کلمہ گو تھے. ان کے پیٹ کے اندر ایک ایسی بیماری پیدا ہوئی، اس تفصیل میں بھی میں نہیں جاتا. اب حضور نے ان کے لیے ایک نسخہ تجویز کیا. یہ میں کہتا ہوں میرے نبی رحمت کا ہر فرمان اور میری قرآن حکیم کتنا ہمارا ہر شعبے میں رہنمائی کرتے ہیں. آپ نے فرمایا، چلو میں الفاظ بھی سنا دیتا ہوں چونکہ ہمارے پروگرام کو اہل فتویٰ بھی دیکھیں گے. اشربوا من ابوالہا و البانہا. اب حضور سے زیادہ ماہر فن کون ہو سکتا ہے؟ طب کے حوالے سے میرے نبی رحمت سے زیادہ قابل ترین طبیب کون ہو سکتا ہے؟ حکمت کے حوالے سے میرے نبی رحمت سے زیادہ حکیم کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا لے جاؤ، اور وہ جو مال غنیمت کے جناب ہیں اونٹ، ان کا اونٹنیوں کا دودھ اور ان کا پیشاب، ان کو ملا کے پلاؤ، جس طرح کے لسی وغیرہ ہم لوگ پیتے ہیں، دونوں کو پلا. وہ حضور کا فرمان مبارک تھا. آپ سے ماہرین طب کی ہماری یہیں سے رہنمائی ملے گی، ڈاکٹر صاحبان کی رہنمائی. جب ان کو پلایا گیا تو وہ صحت مند ہو گئے اور ان کی پیٹ کی بیماری ختم ہو گئی. اس حدیث مبارک سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ انسانی صحت کے لیے، شفا کے لیے، انسانی زندگی کے لیے ہر وہ چیز جو حرام ہو، مشروب ہو یا خوراک ہو، وہ حلال ہو جاتی ہے. جب مفتی عبدالقوی کی صحت کا مسئلہ آئے، جب ماہرین طب کہیں، جب ماہرین فن کہیں کہ اس چیز کو استعمال کرنے سے آپ شفا یاب ہو جائیں گے، حضور کے فرمان کی روشنی میں وہ چیز میرے لیے حلال ہو جائے گی. خلاصہ یہ ہوا کہ ہر حرام چیز دو صورتوں میں حلال ہو جاتی ہے، جب میری زندگی کا مسئلہ ہو، جب میری شفا کا مسئلہ ہو. جی مفتی صاحب شکریہ آپ کا بہت بہت. جی ناظرین، تو آپ نے بات سنی مفتی صاحب کی. مفتی عبدالقوی صاحب نے جیسا کہ فرمایا کہ پلید اور حرام میں جو ہے وہ ایک واضح فرق موجود ہے، اور جہاں تک وبا کے دنوں کی بات ہو، انسانی زندگی کی بات ہو، انسانی صحت کی بات ہو، تو ہمیں ماہرین کو سننا چاہیے، اور جو ان کی ہدایات ہوں ان کے اوپر جو ہے وہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. بے شک وہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ استعمال کرنے کے بارے میں آپ کو کہیں، کیونکہ سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ انسانی زندگی ہے، انسانی صحت ہے. اس کے لیے انہوں نے آپ کو بہت سی مثالیں بھی دیں. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.